تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی دو چابیاں. اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے دو باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے. کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں. کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں. یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے ہزار سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے. جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا. اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی. جہنم کی آگ اتنے ہزار سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک. یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے. اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے. اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. یہ ذرا سوچیے، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. پہلی منزل تو قبر ہے نا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے، چیخ نکل جاتی ہے. بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی، اسے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ، بچھو، آگ، انبیئریبل. یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 1 منٹ تو دور کی بات ہے، چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے، چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ میں کوئی تیل کا چھینٹا آ جائے تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے، کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار، یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے، وہ ایسی پنشمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں، یار اس کالونی میں گھر ہو جائے، ایسی گاڑی ہو جائے، اتنے پیسے آ جائیں، اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی، میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا، تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار، ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا، جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں، تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا، چاہے اس کے روزے ہیں، حج ہیں، زکاتیں ہیں، عبادتیں ہیں،
وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا ان دو کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے, اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں, وہ کتنے 1000 سال ہیں, اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا, اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں, ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت, اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا, اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا, یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے, تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں, جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی. تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے, ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے, یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے. جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو, ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ, یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا, پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے, امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو, سچا پیار کر لو, سچی غلامی اختیار کر لو, پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر علیہ سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا. اچھا یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. گدا کے معنی ہے بھکاری کے, غلام کے, منگتے کے, کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں, اے جہنم تو بھی سن لے. آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں, اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں, اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش
کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہیں یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الورا تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں. تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہلے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے ایک درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا ایک درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق. وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, اچک لی جائے گی, اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی, کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرز کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. آپ صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ
موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا ہیں, لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے, آپ دل سے کھاتے ہیں. مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا, ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا ہے, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا یار, ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے, اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی, یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا. یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی, اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا, اڑتا ہوا پرندہ بن کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اب کھانا تو کھا لیا, ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں, گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا, وہ بھی خوشبودار ہوگا, اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيكَ, اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے, وَكَأْسٍ مِّن مَّعِين, اور ان کے سامنے بہتی شراب, لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ. ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدہوش ہوں گے, کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدہوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی. اچھا جناب, دنیا میں ایک اور لگژری کیا ہے یار, اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے, ویدر انجوائے کرنے چلتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا. اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. فرمایا نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی, یعنی جنت کا موسم بالکل خوبصورت. علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹ جو ہوتا ہے, جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے جنت میں ہر درخت سونے کا ہے, ہر درخت کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے. اچھا پھل کیسے ہوں گے اور پھل سرو کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا, اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھ کے کھا سکیں گے اور لیٹ کر بھی کھا سکیں گے, یعنی درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے پھل توڑ کر فریش فروٹس جو ہیں وہ جنتی کھا سکیں گے. اللہ اکبر. اب آگے چلیے, جنت میں ایک اور اللہ کی نعمت, وہ جنت کی حوریں ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے, ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے. اور فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے نظر آتی ہے, بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا. تو سبحان اللہ, اللہ نے ایسی جو پاکیزہ حوریں
حوریں ہیں وہ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ میں نے بہت فاسٹ جس کو کہیں کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل کچھ بتائی ہے. 72 حوریں سب سے کم درجے والے جنتی کو ملیں گی, 10,000 کے قریب خادم اس کے لیے ہوں گے. اب ان تمام چیزوں میں ایک اور کمپیریزن پیش کرنے چاہتا ہوں, پھر چلیں گے وہ طریقہ کیا ہے کہ جنت گارنٹیڈ ہو جائے, جنت کی 2 چابیاں کیا ہیں, اس کی طرف پھر میں آؤں گا. لیکن ایک بڑی خوبصورت کمپیریزن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کو کہا ہے زیور نہیں پہننے, مرد کو زیور الاؤ نہیں ہے, سونے کے چاندی کے زیور, ایک انگوٹھی اور اس کی تفصیل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتا. اوکے, مرد کو کہا گیا ہے حرام مت کمانا, حرام روزی کے قریب مت جانا, اور اس کے ذریعے بے شک تمہیں اچھے کپڑے نہ مل سکیں, بے شک بڑی رہائش نہ مل سکے. حرام عورت کے قریب مت جانا, بدکاری کے قریب مت جانا, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے روکا گیا, شراب پینے سے روکا گیا. آپ مزے کی بات دیکھیں, مجھے اور آپ کو دنیا میں جس چیز سے روکا گیا نا, اس کا بہترین آلٹرنیٹ جنت میں رب نے تیار کر رکھا ہے. شراب سے روکا, یہ گندی شراب نہ پیو, یہ جہنم میں لے جائے گی. صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے. بے پردہ, بے حیا اور تمہاری غیر محرم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. صبر کر لو, اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. حرام روزی کما کر مہنگے کھانے کے پیچھے مت بھاگو, صبر کر لو, اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں. تمہیں شاندار گھر یہاں نہیں بنا سکے, کوئی بات نہیں, صبر کرو, مت مایوس ہو, صبر کر لو. اللہ نے جنت میں تمہارے لیے شاندار محل, ارے کون سا دنیا کا محل ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے, اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہے. مردوں سے کہا زیور مت پہننا, دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کا, کوئی پتہ نہیں بریسلیٹ پہنتا ہے, کوئی چینیں پہنتا ہے, مت پہنو بھائی, ادھر تھوڑی دیر کی زندگی ہے, اب جانے والے ہیں. مگر وہاں جائیں گے, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی زیور تیار کر رکھے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس چیز سے ہمیں دنیا میں روکا ہے, اس کا شاندار عظیم و شان نعم البدل جو ہے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, 50 60 70 سال کی زندگی میں ادھر مزے لینے ہیں, مزے پھر بھی نہیں ملتے, لیکن اگر پھر بھی لینے ہیں, یا وہ ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے جس پہ رب کے وعدے ہیں, وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, تو عقل مند وہ ہے جو شارٹ ٹرم تھوڑی دیر کا پین لیتا ہے اور لانگ ٹرم گین حاصل کرتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے, دنیا میرا ٹیسٹ ہے, اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے, میرا جو ڈیسٹینیشن ہے, میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے, تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر, کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا, کبھی لگزریز کی صورت میں آئے گا, کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا, کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیشن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے کہ جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام, 70 سال کا ایگزام, ہاں بھائی دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ فارورڈ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ 60-70 سال کا ایگزام ہے, جتنی زندگی اتنا ایگزام ہے, مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو, ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے, وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. تو میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں, پاس ہو کر جانا ہے, فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی, اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے, مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی, کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی جس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. only 2 things. کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں ہے. حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, جو مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. That's it. کیا فرما دیا؟ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ 2 جبڑوں کے درمیان کیا ہے؟ زبان, اور 2 ٹانگوں کے درمیان کیا ہے؟ پرائیویٹ پارٹ, شرمگاہ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دے, حفاظت کرے گا اس کی, اور اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے گارنٹی دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو اس کا ایک اور دوسرا مطلب یہ بنتا ہے
کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ دونوں چیزوں کو سیکیور کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے. جنت مل رہی ہے نا اس کے بدلے, تو اب سمجھ لیں مقابلہ ہے اس کا ہمارا کہ ہم نے ایٹ اینی کاسٹ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو زبان ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے اور یہ اتنی پیاری چیز بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. زبان نعمت بہت بڑی ہے, مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. ایک منٹ بھی نہیں گزرا اور آپ اور میں نے پتہ کیا کما لیا. بیٹھے بیٹھے ہمارا پسینہ بھی نہیں نکلا, کیلوریز بھی برن نہیں ہوئی, کھڑے بھی نہیں ہوئے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے, اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ذرا کہیے لا الہ الا اللہ. آقا فرماتے یہ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. یعنی اتنے کمال کی نعمت ہے, اگر اس کی نعمت کو سمجھیں یہ زبان جنت میں لے جا سکتی ہے. مگر یہی زبان ٹیڑھی چل گئی تو یہ برباد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, پہلے اس کی سیویریٹی سمجھاتا ہوں, امپورٹنس آف ٹنگ سمجھیے گا. ایک شخص 70 سال تک کفر پر زندگی گزارے, کفر کے اندھیرے میں رہے, ایک بار صدقے دل سے کلمہ پڑھ لے, وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھا, زبان سے پڑھا نا, ٹھیک ہے, وہ الگ تفصیل ہے کہ جس کی زبان ہی نہ ہو, گونگا ہو, وہ بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے, وہ بھی اقرار کر سکتا ہے, لیکن زبان کی اہمیت سمجھا رہا ہوں. پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اس کے. اور اگر کوئی شخص 40 50 60 70 سال تک مسلمان رہے, نمازیں بھی پڑھے, روزے بھی رکھے, حج بھی کرے, صدقے بھی دے, اور اسی زبان سے ایک بار کفریہ کلمہ کہہ دے, کوئی ایسی گستاخی ہو جائے جو التزام کفر تک پہنچ جائے, تو اس کی ساری عبادتیں ختم, نل اینڈ وائڈ. ابھی میں نے کہا نا, جو ایمان پر جس کا خاتمہ نہیں ہوگا تو جنت میں کیا, جہنم میں ہمیشہ رہے گا, جنت میں جائے گا ہی نہیں. ایک زبان کا جملہ میرا سب کچھ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. حدیث سنیے, ترمذی کی حدیث, سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ زبان سے بھلائی کا ایک کلمہ نکالتا ہے, only one sentence, حالانکہ وہ اس کی قدر و قیمت نہیں جانتا, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا, تو اس کے باعث اللہ عز و جل قیامت تک اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. یعنی ایسا جملہ نکل جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں ہے, اللہ نے قیامت تک کر لیے اپنی رضامندی لکھ دی. اور اگلا پارٹ کیا, بے شک ایک بندہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکالتا ہے اور وہ اس کی حقیقت نہیں جانتا, اللہ عز و جل اس کی بنا پر اس کے لیے اپنی قیامت تک کے لیے ناراضگی لکھ دیتا ہے. ون سینٹنس تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, ایک جملہ اللہ ناراض ہو گیا تو وہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹنس آف یور ٹنگ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار کسی صحابی نے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے اوپر لازم کر لوں. پیارے آقا نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس پر قابو پا لو. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار ایک صحابی کہتے ہیں آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف کھاتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کا. ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, جو منہ میں آیا بول دیا. حالانکہ آپ ذرا غور کریں نا, اس زبان کی حفاظت کے لیے 32 پہرے دار ہیں, 32 دانت ہیں, پھر زبان پیچھے رکھی گئی ہے. لیکن جب یہ چلتی ہے نا تو 32 پہرے داروں کا پہرا توڑ کر وہ کچھ کر جاتی ہے, گناہوں کی انبار لگا دیتی ہے, لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. وہ پہلے جملہ آپ نے سنا ہوگا نا, پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے مومن جو ہوتا ہے نا, بڑی پیاری بات علماء نے کہی کہ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے, پہلے وہ دل سے سوچتا ہے پھر بولتا ہے. اور جو منافق ہوتا ہے نا, اس کی زبان آگے ہوتی ہے, بول کے پچھتا رہا ہوتا ہے, یار نہیں بولنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا کر دیا. ہم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بول کے کئی بار پچھتائے ہوں گے, چپ رہ کر بندہ نہیں پچھتاتا ہے. تو سوچیے ہم کیا بول رہے ہیں, میری یہ بات کہیں اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بنے گی. میں اگر اس ایک حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ ایک جملہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, ایک جملہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو روز اچھی باتیں کر رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, بیان کر رہا ہے, بیان سن رہا ہے, اچھی باتیں کر رہا ہے, لوگوں کو پیار سے گفتگو کر رہا ہے, دل جوئی کر رہا ہے, تو کتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کی روٹین میں چونکہ اچھی باتیں ہیں, زبان سے اللہ رسول کا ذکر ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جملہ ایسا نکل ہی جائے گا میرے رب کی رحمت سے کہ اس کی بخشش کا سامان بن جائے گا.
اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے، کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے، کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے، زبان چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے، تو کتنا سیویئر چانس ہے، کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے، زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے۔ اچھا یہ ایک اور بات کر لوں، کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے، کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، ٹھیک ہے، چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں۔ پہلے تو پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدق دل کے ساتھ، تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے، تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے، چلیں اور مثال لے لیں، زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں۔ ایک عورت اجنبی جا رہی ہے، میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے، 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے ہی کہنے نا، نکاح میں کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول ہی ہے نا۔ وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں، چند جملوں سے کیا ہو گئی؟ زوجہ بن گئی، بیوی بن گئی، پردہ بھی ختم ہو گیا۔ اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے، کئی بچے ہو گئے، وہ دادی بن گئی، نانی بن گئی، چند جملے کہہ دیے، کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا، غیر ہو گئی نا یار، اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے، چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ، ارے توبہ کر لو بھائی، اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو؟ اور سمجھو اس بات کو۔ اچھا دنیا میں چلیں، میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی۔ ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے، کئی ملکوں میں قانون ہے۔ تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی، تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا، منع ہے، ان کے قوانین ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے کسی کا کہا یار ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے، یہ پلاٹ میں نے خرید لیا، یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے، ڈیل کر لیا، آپ نے ایکسپٹ کر لیا، 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا، آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی، جملہ ہی تو کہا تھا، نہیں نہیں زبان پکی بھائی، کاروبار کہتے ہی اسی کو ہیں، منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا، ادھر سمجھ آ رہا ہے سب۔ شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا، مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا، توبہ بھی نہیں کرنے دیتا۔ تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں، جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے، تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں، مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا، میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے، ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے۔ گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے، پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، دکان میں برکت نہیں ہے، ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے، جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا، جھوٹا مضطرب رہتا ہے، کنفیوز، آلویز ان ٹینشن۔ وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے، اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی؟ وہ نانی بیمار تھی۔ اچھا پھر 3 دن چھٹی کی، اب کیوں نہیں ہے؟ وہ نانی کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے، اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی۔ جھوٹ بولا نا، فائل سنبھالو، کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے، اب دوستوں میں شیخی بگاڑنی ہے، میں ڈیفینس میں رہتا ہوں۔ اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری۔ اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا، اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے، تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا۔ بھائی سچ بولو نا، کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو، آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے، کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے۔ جب سچ بولو گے، روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، سچا ریلیکس ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا، تو لوگ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے۔
اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے, ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی. بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا؟ جھوٹ مت بولنا, ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں, یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے, علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے؟ تو فرمایا ہاں, جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یا قد چھوٹا ہے, بعض اوقات ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ یار وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے یار آپ کیوں کہہ رہے؟ بھائی وہ سچ تو کہہ رہا ہوں. یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے, ارے بھائی اس میں ہے جبھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام, آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا, دو تین دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کرے جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا, تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے کہ یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے, جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی دہی کر رہا تھا یار, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار, وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 2.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا, نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ بھی ہوگا. شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت پہ بلاتے, سحری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے. جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا, جو ہو تو نہیں سکتا, میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے, او ہو ارے 5,000 علی ابا نہ, آئندہ نہیں کرنی غیبت ماں کے کوئی جی. ادھر نیکیاں جاری نا, اس کی اہمیت نہیں پتا, پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ہم ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا, اپنا یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ, اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہیں, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا.
بڑوں کی بڑی بات ہے. کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی غیر کو کیوں بھیجتا؟ تو یہ بات سمجھنے والی ہے. ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت. بس اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا کاروبار, اس کا سٹائل, اس کے کپڑے, اس کا موبائل, واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نیگیٹو کہہ رہے ہو, یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور زبان سے یہ اتنی عام ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا, دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ایک بیان سن لیا, اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی, آپ غیبت کو سمجھ گئے. امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے, کمال کیا ہے میرے پیر و مرشد نے, اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. ویب سائٹ dawat-islami.net پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے. آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت. ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے؟ میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں؟ اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے ہیں, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہیں یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار, آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار, ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا یار, کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان من کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدا را آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے, اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا, وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے کہتے ہیں یار کیا کروں, مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں, جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں, اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا, جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا, زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں, اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے, ایک روزہ نہ رکھے, ایک بار جناب وہ زکوٰۃ نہ دے, تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے, وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی, زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی, روز جھگڑا, روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے, میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے, 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں, چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار, آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی, مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا, گھبرایا نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں, جو جھاڑتے ہیں, جو جھڑکتے ہیں, دل بڑا رکھو, حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو, لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں, لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں, اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت, بدگمانی, لوگوں سے لڑائی جھگڑا, طنز.
میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے, صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے, کیا بنے گا اس کا یار. ہر چھوٹی بات پر امام صاحب کو جھاڑنا ہے, کبھی مؤذن کو جھاڑ رہے ہوں گے, کبھی خادم پر چیخ رہے ہوں گے. یہ بیچارے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں آپ اپنے نامہ اعمال میں کیا کیا کر رہے ہیں. آپ نے کبھی مسجد کا نظام چلایا ہے؟ آتے ہی آرڈر چلانے, پنکھا ٹائم پہ نہیں کھولتے ہو, لائٹ نہیں کھولتے ہو, گھر میں جائے تو گھر والوں کی خیر نہیں, آفس میں جائے تو آفس والوں کی خیر نہیں, سب کی خیر نہیں, آپ کی خیر نہ چلی جائے. جو یہ بندہ ہر کسی سے لڑ رہا ہے نا, سوچئے اس کا بنے گا کیا. زبان یہ جنت میں بھی لے جا سکتی ہے, یہی زبان تمہیں دوزخ میں. ساری نیکیاں ایک طرف رہ جائیں گی. بندہ کہتا ہے میں نے اتنے حج کیے, اتنی سخاوت کر رہا ہوں, اتنی مسجدیں لاکھوں روپے دین پہ خرچ کرتا ہوں. زبان صحیح چل رہی ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے دل آپ سے مطمئن ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, کچھ لوگوں سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. یار چھوڑو یار, اس سے بات نہیں کرنی. جب بھی بات کرے گا کوئی نہ کوئی جو نا اس نے ہنگامہ ہی کرنا ہے. آپ سوچیں میں کہیں ایسا تو نہیں. آپ کو پتا میرے آقا علیہ السلام کیسے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے, اتنے سافٹ, اتنے حلیم, اتنے نرم کہ جس کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے بات کر لیتا. بچے بات کرتے, خواتین بات کرتی, گاؤں سے آنے والے لوگ بات کرتے. اتنے ایزی ٹو ایکسس ہے میرے آقا. فرماتے ہیں جب نبی پاک مدینے کی گلیوں میں نکلتے نا, بچے ہاتھ پکڑ لیتے, آقا کو جدھر لے جاتے میرے آقا ادھر چلے جاتے تھے. ہم سے تو بیوی ڈر رہی ہوتی ہے, بات کروں کہ نہیں کروں, صاحب کا موڈ دیکھنا پڑے گا. بلکہ کچھ بیویاں تو اسٹاک ایکسچینج کی پہلے وہ مارکیٹ دیکھتی ہیں, آج پوائنٹ اوپر ہے نیچے ہے, بات کروں نہیں کروں, ڈالر اوپر ہے تو بات کروں گی, ڈاؤن ہے تو نہیں کرو. ارے گھر ہے کہ کوئی آپ نے مارکیٹ بنائی ہوئی ہے, مارکیٹ اچھی ہے تو بیوی بات کرے گی, ورنہ بیوی بھی بات نہیں کرے گی. میرے اوپر ہی سارا غصہ آ جائے گا. بچے ڈر رہے ہیں, ابو سے بات کری, نہیں آج موڈ صحیح نہیں ہے. بیچارہ کسی ملازم کو کوئی کام ہے, مینیجر سے پوچھتا ہے بات کر لوں, نہیں صاحب بہت غصے میں ہے. ارے صاحب مطلب کیوں اپنے آپ کو اپنا اورا ایسا کیوں رکھا ہے کہ لوگ آپ سے ڈر رہے ہیں. یار مومن تو آسان ہوتا ہے, جس کو جو بات کرنی ہے مجھ سے بات کرے, مجھ سے خوف نہ کھائے. اگر لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے اور میرا رب ناراض ہو گیا تو میں پھر کتنے بڑے خوف میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں رکھو روب میں لوگوں کو, نہیں رکھو تکلیف میں لوگوں کو, آسانیاں پیدا کریں, سافٹ ہو جائیں. واللہ جو لوگوں کے لیے آسان بنتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دیتا ہے. لوگ پل کے بچھاتے ہیں. اور میں آخری بات اس موضوع پہ اور کر دوں, دل تو بہت جلا ہوا ہے اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا, جو لڑنے والے ہیں, جو جھگڑنے والے ہیں, جو دل توڑنے والے ہیں, یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نوکری چاہیے ہوتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem, کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا, وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں, بی پولائٹ, ہمبل, سافٹ, زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف, وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے, اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, there is no other way کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا, غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں, کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے, اب قابو نہیں رہتا, تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ اس قدر بڑا گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح, میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا, خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں, اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں, مجھے میسیجز آتے ہیں, مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی, خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے, پہلے پیسے کما لے, پہلے ڈگریاں حاصل کر لے, ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں, بالغ ہو جائیں, جلدی شادی کریں, کسی گناہ میں پڑ جائے گا, آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے, ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج, اتنی جناب برڈن, اتنے کروڑ ہوں گے, اتنے لاکھ ہوں گے, پھر شادی ہوگی.
شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان کریں. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح میری سنت سے ہے, پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے.